نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف یہاں تک معاملہ تھا یا ابھی بہت سے مزید مرحلے ہیں جس میں پی ٹی آئی کو خاص طور پر کافی زیادہ رگڑا لگتا رہے گا؟ ابھی جانچ پڑتال ہونی ہے، کون کون حصہ لے پائے گا الٹیمیٹلی پھر پتہ چلے گا، پھر آگے پھر پولنگ ڈے کا بھی مرحلہ ہوگا، کتنی ساری چیزیں ہیں. تو یہ بیسکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک جماعت کے لیے ہے سختی یا اوور آل سب کے لیے اس طرح کا ہی ماحول رہے گا؟ نہیں، یہ بات تو کلیئر ہے، یہ واقعات صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. یہ تو بڑا کلیئر ہے اور بڑی ڈسٹنکشن اس میں ہم ڈرا کر سکتے ہیں. باقی کسی جماعت کے کسی کینڈیڈیٹ نے کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں کی تو میرے خیال میں تو فیکٹس کی بات ہے. دوسری بات یہ میں اس پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. جس طرح کوئی کہہ سکتا ہے اور میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ یہ معاملہ مزید تلخی اختیار کرے گا اور اس کے جو کچھ چیزیں ہیں وہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ انویل ہوں گی. جو مسئلہ اس وقت تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت درپیش ہے اس کے اوپر آج یہ حالات یا یہ معاملات اس جگہ پر پہنچے کیوں، میرے خیال میں اس کی طرف بھی جو بہت سے تحریک انصاف کے اندر جو سین لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو کہ اچھے میچور لوگ ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ آج اگر تحریک انصاف اس جگہ پر پہنچی ہے تو کیوں پہنچی ہے. دیکھیے میں بحیثیت ایک عام پاکستانی اور بحیثیت ایک صحافی اس بات کا تجزیہ کر سکتا ہوں جو فیکٹس ہیں میرے سامنے ان کو دیکھ کے کہ یہ آل آف اے سڈن تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ کب سے شروع ہوا؟ 9 مئی تو کلمنیشن پوائنٹ تھا نا، ایک جگہ پر آ کر چیزیں ایک لاوا تھا جو پھٹ گیا یا جو بھی کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے آ گیا. لیکن معاملات تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکے تھے اور پھر عمران خان صاحب کی کچھ مقبولیت کے باوجود، میں دوبارہ کہوں گا مقبولیت کے باوجود، کچھ ایسے ان کے ایڈونچرز تھے جن کی وجہ سے وہ خود کو ایسی پوزیشن میں لے گئے جہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز کیا. اور آج جس طرح سے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو عمران خان صاحب کے ساتھ بحیثیت ایک سیاستدان ہو رہا ہے یا ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے فرق سب سے زیادہ رگڑا کس کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے ڈس انفرینچائز ہوگا ووٹر کو شاید وہ اپنا کینڈیڈیٹ الیکٹ نہ کر پائے یا اپنی جو جس پارٹی سے وہ پیار کرتا ہے جس کو وہ لانا چاہتا ہے اقتدار میں اس کو وہ نہ لا پائے. میرا یہ خدشہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میری آواز آ رئی ہے آپ کو؟ جی 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 میری آواز آپ کو؟ جی جی کنٹینیو کیجیے. جی اب اس جی میں صرف بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے کچھ لوگ جن کی سیاست پر تنقید کی جا سکتی ہے، جیسے آج اگر فواد چودھری صاحب ہیں وہ ایک پریشانی کا شکار ہیں یا ان کا پورا فیملی اضطراب کا شکار ہے. اب فواد چودھری صاحب پر جو مقدمے بنائے گئے ہیں وہ اب کوئی ایک مقدمہ بن گیا، کبھی اینٹی کرپشن بلا رہی ہے، کبھی نیب بلا رہی ہے. 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی، کیا فواد چودھری کے خلاف کوئی ایک مقدمہ بھی آیا؟ اگر فواد چودھری نے اپنی سیاست کے اندر یا اپنی وزارتوں کے اندر کوئی غلط کام کیا ہوتا تو اس دور میں بھی آ جاتا نا، اس وقت بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ان کے مخالف حکومت تھی اور اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک کھلی اپوزیشن کر رہے تھے، لیکن نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. اور جس طریقے سے پھر فواد چودھری صاحب کے ساتھ پہلے ہوا، پھر ان کو دوبارہ اب گرفتار کیا گیا، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پھر اب وہ جیل میں ہے، پوری فیملی ان کی سفر کر رہی ہے. تو دیکھیے اس سے ہو کیا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں جا کے کہا کہ بھائی یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، میری جماعت کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو بحیثیت ایک پارٹی کے سینئر پرسن کے تو میں نے تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. لیکن اب کیا ہے، عمران خان صاحب علیحدہ مصیبت میں ہے. لیکن آپ کی میں یہ ویسے کافی دنوں سے یہ میں سنتی بھی رہتی ہوں آپ کو منیب، لیکن اس بات کی ابھی تک کلیئرٹی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میرا خیال ہے ویورز آپ سے ضرور یہ جاننا چاہیں گے، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس سلسلے میں سٹیپ لینا چاہیے، وہ اپنے لوگوں کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، اپنی جماعت کو بھی جو کارکن جیلوں میں ہیں سب کو، تو آپ ایگزیکٹلی کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بات چیت کی بات ہے تو وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. اب دوسری طرف سے اگر ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا یا بات چیت کے لیے انہیں رابطہ نہیں کرتا تو پھر آگے اس سے آگے وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سمینہ پاشا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو پہلے کسی بھی جگہ جہاں آپ کوئی بھی کسی نیچ پر پہنچ جاتے ہیں آپ کو وجہ ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کوئی آپ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتا یا آپ سے ہاتھ کیوں نہیں ملانا چاہتا. پہلے آپ وہ دیکھیں نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ یار کسی کو آپ نے چائے نہیں پوچھی یا کسی کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا تو اس لیے لڑائی ہو گئی. یہاں تو جو ہوا پچھلے سال کے آخر کے اندر اور پچھلے سال ماہ اکتوبر سے پہلے اور اکتوبر کے مہینے میں، وہ تو بڑا کٹ تھروٹ تھا نا، بڑا بلیٹنٹ تھا.
اور میں بائی ورچو آف مائی جاب میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی, اور وہ میں ایز وی اسپیک آج تک وہ ایک انڈینائبل فیکٹ ہے, سب کچھ موجود ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو شوق عمران خان صاحب کو اقتدار میں جانے کے بعد آیا کہ میں بہت پاپولر ہوں, تو اب میں آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگوانا ہے. اب اس کے اندر وہ کس نہج تک کہاں تک گئے اور کیا کیا ہوا, اس کے اندر کون کون سے کردار تھے, وہ کہتے ہیں نا وہ تو سپلٹ وائڈ اوپن ہر ایک کے سامنے ہے. اب کوئی اسے مانے یا نہ مانے, یہ تو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, نہیں he was not the prime minister at that time. آپ تھوڑا اچھا آپ اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہے, اچھا یہ اکتوبر کی بات کریں, اوکے پچھلے ٹھیک ہے نہیں میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اگر وہ بحیثیت پرائم منسٹر کرتے تو ان کا ساتھ اگر وہ ہوتا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے ظہیر الدین صاحب کو وہ بٹ صاحب کو لگایا تھا تو ماشاء اللہ لگ گیا تھا 99 میں, تو عمران خان صاحب تو بہتر پوزیشن میں ہوتے کہ بھائی میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں, میرا اختیار ہے, میں جس مرضی کو آرمی چیف لگاؤں, اور بالکل ان کا اختیار ہے, بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہیں نا, تو یہ ایک بڑا بروٹل فیکٹ ہے. پھر جب آپ اس کو آنکھیں نکالتے ہیں تو پھر کام الٹا پڑ جاتا ہے. یہ ہمارے تحریک انصاف کے بہت سے دوست اس بات پر اعتراض کرتے ہیں, لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ مجھے گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ جب آپ وہ پنجابی میں کھلی سی مثال ہے, چودھری صاحب بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ پنڈ کے چودھری کے ساتھ جب آپ اکڑتے ہیں نا, اسی چودھری نے جس نے آپ کو دانے دیے ہوتے ہیں, تو پھر آپ چودھری صاحب کو ہی لے لیتی ہوں اس کے اوپر, آپ کی بات کے اوپر. چودھری صاحب اگر ہم یہی ہمیشہ سوچتے رہیں کہ پنڈ کا چودھری ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ بنا کے ہی رکھنی ہے, تو پھر تو سویلین سپریمیسی کی بات ہی ختم کر دیں, پھر چودھری ایک ہی رہے گا, وہی اسی کو سب مانتے جائیں. پھر ہم سویلین سپریمیسی کی بات بھی کرتے ہیں, اور اگر ہم کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اس کی غلطی بھی ہے کہ وہ سٹینڈ کیوں لے رہا ہے. تو پھر آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے, پھر کس طرح سے چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے؟ اگر زمینہ چودھری تو ایک ہی ہے, وہ فیصل چودھری ایک ہی ہوتا ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں, یہ دنیا بھر میں. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری جو دیکھیے ہمارا تو پھر کوئی بھی نہیں وزیر اعظم ایسا رہا, یہ بات تو وہ ون مین شو ہیں. دیکھیں نا, نہیں سمینہ, مطلب لیٹ می پلیز میں اپنا تھیسس دے لوں, اس کا پھر اینٹی تھیسس دیجیے گا کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ون مین شو ہیں. تو ون مین شو جو ہے, جب تک آپ ڈیموکریسی نہیں لائیں گے, جب دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز اصلاح کرنی ہے تو اپنے گھر سے شروع کریں نا, اپنی پارٹیز کو تو بنائیں, اپنی پارٹیز کو جمہوری بنائیں. آپ مجھے یہ بتائیں, چلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو تلواریں چھریاں کانٹے لے کے پڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے اگینسٹ. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جہاں پہ جو پارٹی کے الیکشنز ہیں وہ جمہوری اصولوں پہ ہوتے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہوتے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے اس موقع کے اوپر, تو وہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے جی کہ پہلے آپ کو یہ ایک ایسی ریفارم ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سول سپرمیسی کا خواب ہونا چاہیے. یہ جو صدیاں ہیں پیچھے کی اور آنے یہ والی جو صدی ہے, اس میں انسانی حقوق, بنیادی حقوق, سول سپرمیسی ہی امپورٹنٹ باتیں. اور جس ملک میں سول سپرمیسی ہوئی ہے ترقی اسی نے کی ہے. ہم نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں سول سپرمیسی لانی پڑے گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آئیں بھی تو بہت سارے ریفارمز پہلے خود میں کرنے پڑیں گے. ٹھیک, اچھا مجھے تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں. آپ کی بات تو سمجھ, اکیلی چیز نہیں ہے جسے آپ ریفارمز لا سکتے ہیں. اوکے, آپ کی تو پوائنٹ صحیح ہے. اب عمران صاحب کی طرح ذرا مشکل سوال آ گیا لیکن عمران صاحب احتیاط سے ذرا جواب دیجیے گا. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پیمانے پہ ہم جانچیں تو پھر صرف خان صاحب ہی نہیں, میاں صاحب ہوں یا کسی کی بھی حکومت آئی ہو, یہ تو پھر ایک فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ کوئی حکومت بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ ادھر سے قبولیت نہ ہو. پھر یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اب کوئی جب کندھوں پہ چڑھ کے آتا ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں جی یہ کندھوں پہ چڑھ کے آیا. اب اگر کوئی پاپولیرٹی سے آنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کو آنے بھی نہیں دیا جا رہا, اس کا ہر طرف سے راستہ بھی رک رہا ہے. تو پھر آخر یہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ اگر کوئی بات کر لیتا ہے تو وہ ڈیل کر رہا ہے, اور اگر وہ نہیں بات کر رہا تو وہ اکڑا بیٹھا اور اس نے جو ہے جناب ضدی ہے وہ یعنی سارے سسٹم کو داؤ پہ لگا دیا. تو پھر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیسے پھر اس مسئلے سے نکلنا ہے؟ یہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا پاکستان میں. یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل بھی مشکل سوال نہیں ہے. ہاں, یہ بالکل سب سے سادہ سوال ہے. پھر آپ بہت لائق ہیں. نہیں, لائک فائق ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بالکل آسان سوال ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. آپ عوام میں نہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہی. آپ ذرا میری بات سن لیں تحمل سے. گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا اپنے پیپلز پارٹی کی مثال دی, آصف علی زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, ہم یہ چلیں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر لیتے ہیں, یہ سب
جب کندھوں پہ چڑھ کے آئے تو ایک گزارش سننا نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ایمانداری سے صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئے تھے. اگر صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں آئیں تو پھر دیکھیں ان پہ دباؤ کم ہوگا. پی ٹی آئی تو آئی ان کے ذریعے تھی، پی ٹی آئی تو بنی ان کے ذریعے تھی. چلیے وہ آ گئی، ساری غلطی پی ٹی آئی کی ہو گئی، مان لیا.